بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مطالعہ پاکستان کے ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے، اور پاکستان میں بنیادی حقوق اور جو آئینی تحفظات ہیں یہ ہمارا موضوع بحث ہوگا آج۔ عزیز طلبہ، انسانی حقوق کی پاسداری کیے بغیر کوئی بھی قوم بین الاقوامی برادری میں قابل قدر مقام حاصل نہیں کر سکتی ہے، اور کوئی بھی مہذب جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کیے بغیر معاشرتی، سیاسی اور معاشی ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات لازمی ہے کہ ہم اپنے عوام، خاص طور پر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر انسانی حقوق کے متعلق جو ہے وہ آگاہی پیدا کریں۔ اس حوالے سے یہ جو بنیادی حقوق اور آئینی تحفظات کے جو اسباق ہیں وہ سلیبس کے اندر رکھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سبق کے ذریعے آپ کو جو معلومات حاصل ہوں گی، آپ کو معلوم ہوگا کہ بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے، اور بنیادی حقوق کی کتنی اقسام ہیں، اور پاکستان کے دستور میں کون سے بنیادی حقوق کی ضمانت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے چند چیزوں کی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر کسی کو کاروبار کرنا ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پال سکے، یا زندہ رہنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے ایک خاندان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنی خانگی زندگی کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھ سکے بلکہ اسے مزید بڑھا بھی سکے۔ اسے اپنے خیالات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں سے اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کر سکے، اور جائیداد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ محفوظ زندگی بسر کر سکے، اور اس کو سیاسی پارٹی میں شرکت کی خواہش ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے ملک و ملت کی خدمت کر سکے۔ چنانچہ ایسی کئی ضروریات ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جو انسان کی معاشرتی زندگی کی پیداوار ہے، اور جب ریاست اپنے شہریوں کی مذکورہ تمام ضرورتوں کے حصول کے حق کو تسلیم کر لیتی ہے اور ان کی حفاظت کی ضمانت مہیا کر دیتی ہے، تو انہیں جو ہے وہ حقوق کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ حقوق جو ہے وہ افراد کے وہ اہم اختیارات ہیں جنہیں حکومت تسلیم کرتی ہے، اور حقوق کو نہ صرف حکومت مانتی ہے بلکہ حکومت جو ہے وہ ان حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو حکومت جو ہے اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ اس زیادتی کا ازالہ کیا جا سکے، اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کو سزا دی جا سکے۔ اور حکومت کی زیر حفاظت اور جو ان کے انڈر لوگ ہوتے ہیں وہ ان حقوق کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی شخصیت جو ہے وہ ان کو اس کی کیا کہتے ہیں کہ تکمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ حقوق انسانی زندگی میں معراج اور کمال کا وہ زینہ بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کا اعلیٰ عرفہ مقام تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اور انسانی زندگی کی جو سماجی ضروریات ہیں ان میں وہ شرائط و ضوابط جن کے بغیر نہ صرف یہ کہ ایک انسان ترقی و منزلت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ انسان اپنے آپ کو بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ایک مشہور فلاسفر ہیں، لیسکی ان کا نام ہے، یہ حقوق کی تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ حقوق دراصل معاشرتی زندگی کی وہ شرائط ہیں جن کے بغیر کوئی فرد اپنی شخصیت کو پوری طرح پروان نہیں چڑھا سکتا۔ حقوق اچھی زندگی کی ایسی لازمی شرائط کو کہتے ہیں جن کا افراد مطالبہ کریں، معاشرہ جنہیں تسلیم کرے، اور معاشرے کا ہر فرد ان سے مساوی طور پر مستفید ہو سکتا ہو۔ یعنی کہ حقوق در حقیقت انسان کی شخصیت کو بھی مکمل کرتے ہیں، اور انسان کی وہ تمام کی تمام ضروریات ان کو بھی مانا جاتا ہے جنہیں ان ضروریات کا بنیادی طور کے اوپر حق حاصل ہو، اور معاشرے کے اندر جو برابری ہے اس کو بھی حقوق کے ذریعے ہی پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں تو حقوق کی جو خصوصیات ہیں ان میں حقوق اچھی زندگی کی لازمی شرائط بھی مانی جاتی ہیں، اور حقوق اچھی زندگی کے ان لازمی شرائط کا نام ہے جن کے بغیر انسانی شخصیت اور صلاحیتوں کی نشو و نما جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور حقوق کے بارے میں یہ متفقہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے نہایت ہی اہم ہے، اس لیے معاشرہ اور ریاست دونوں انہیں مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو
حقوق جو ہے وہ معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کو یکساں طور پر حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی امتیاز جو ہے وہ برتا نہیں جا سکتا۔ برابری کے حقوق ہر ایک شہری کو، ہر ایک فرد کو معاشرے کے اندر وہ حاصل ہیں، اور جدید ریاستوں میں ہر شہری کو کئی معاشرتی اور سیاسی حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں ریاستوں کے جو مختلف جو ان کے قوانین بنائے گئے ہیں، جو آئین بنائے گئے ہیں، ان میں بنیادی حقوق، جس کو انگریزی میں فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے، ان کا باقاعدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور ان حقوق کو بنیادی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ افراد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو آئین ہے اور اس کے اندر جو بنیادی حقوق کا تحفظ جو نہ کر سکے، اسے جمہوری جو آئین ہے وہ نہیں مانا جاتا ہے۔ اور جمہوری اصولوں کے مطابق حکومتیں جو ہے وہ عموماً اکثریتی جماعت کی ہوتی ہیں، اور ایسے حالات میں شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں مسلسل خطرہ ہی لاحق رہتا ہے کہ اکثریتی جماعت ملک میں آباد جو سیاسی اور مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق پر اثر انداز نہ ہو، اور پارلیمنٹ سے کوئی ایسا قانون منظور نہ کروایا جائے جو اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے مخالف ہو، یا پھر قانون میں کسی قسم کی کوئی اضافہ کر کے بنیادی حقوق کو ہی سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر حقوق کی جو حفاظت ہے اس کے لیے خصوصی ضمانت ہوتی ہے ہر قانون کے اندر۔ اور جو ہم نے ابھی خطرات جو مذکورہ بالا جو ہم نے مختلف آپ کے سامنے خطرات رکھے ہیں، انہی کے پیش نظر موجودہ زمانے کے اندر بنیادی حقوق کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ابھرا ہے۔ اور بنیادی حقوق کے اندر ہم اگر دیکھیں تو بنیادی حقوق میں دو قسم کے حقوق جو ہے وہ آتے ہیں۔ ایک جو حق ہے وہ ہے اخلاقی حقوق، اور دوسرا جو حق ہے وہ کہلاتا ہے قانونی حقوق۔ تو یہ دونوں حقوق جو ہے وہ جس امبریلا کے انڈر آتے ہیں، مطلب جس بنیاد کے انڈر آتے ہیں وہ بنیادی حقوق کہلاتے ہیں۔ اور بنیادی حقوق دراصل حقوق کا ایسا مجموعہ ہے جو معاشرے میں ہر فرد کو بلا امتیاز مذہب، رنگ اور جنس کے حاصل ہوتا ہے۔ اور بنیادی حقوق کی یہ جو اصطلاح ہے باقاعدہ طور پر 20ویں صدی میں منظر عام آئی ہے، اور جو معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا ہے، اور تو اسی طرح سے حقوق کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ اور یہ حقوق کسی بھی انسان کو محض انسان ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان حقوق کی ضمانت ملکی قوانین کے بجائے جو اس ملک کے آئین ہوتے ہیں اس کے اندر فراہم کی جاتی ہے۔ اور بنیادی حقوق جو فرد ہوتے ہیں یا افراد ہوتے ہیں، ان کے وہ حقوق ہیں جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہیں اور بنیادی ہیں، جس کے اندر ہم مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو زندگی گزارنے کا حق ہے، جائیداد کا حق ہے، آزادی کا حق ہے، تحریر اور بولنے کا حق ہے، اسی طرح کے مختلف حقوق ہیں۔ اور بنیادی حقوق کو قانونی شکل دینے کے لیے انہیں ملک کے آئین میں بل آف رائٹس کے تحت لایا جاتا ہے، تاکہ ان کی خلاف ورزی کی صورت میں عدالتوں سے انصاف جو ہے وہ طلب کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ملک کا آئین یا دستور جو ہے وہ عوام کو عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی فرد ہوتا ہے، اس کی ذاتی جو زندگی ہے اور یا ذاتی جو اس کی آزادی کے تحفظ ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ملک کے جو آئین ہے اس کے اندر افراد کے حقوق کی آئینی ضمانت دی گئی ہو۔ اور بعض اوقات ملکی آئین میں بنیادی حقوق کو محض بنیادی اصولوں کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے اور وہ آئین کا حصہ نہیں ہوتے، جیسے کہ ہمارا پاکستان کا 1962 کا جو آئین تھا، اس میں بھی بنیادی جو آئین کا حصہ تو بنایا گیا تھا بنیادی حقوق کو، لیکن ان کو کسی قسم کا کوئی آئینی تحفظ نہیں تھا۔ مطلب کہ آئین کے اندر لکھ تو دیا گیا تھا، مگر اس کے اندر ان کو تحفظ جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے یا ان کو نہیں حقوق دیتا، تو اس کو قانونی طور سے کوئی کسی قسم کی اس کو چھوٹ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ قابل گرفت قانون کی صورت کے اندر لایا جا سکے۔ تو عزیز طلبہ، حقوق کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں: اخلاقی حقوق جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، قانونی حقوق۔ اخلاقی حقوق دراصل وہ حقوق ہیں جن کی بنیاد معاشرے کی مروجہ جو اخلاقی اقدار ہیں ان میں ہوتی ہے، اور ان کے بغیر ایک متمدن زندگی جو ہے وہ بسر کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اخلاقی حقوق لوگوں کی اخلاقی جو حص ہوتی ہے اس کو بھی مانتی ہے، اور عوام کی رائے کی یہ دراصل پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے۔
لیکن ریاست کے آئین میں ان کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ریاست اخلاقی حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور نہ یہ ضمانت دیتی ہے۔ ریاست جو ہے وہ اخلاقی حقوق کو مانتی تو نہیں ہے، نہ ان حقوق کی خلاف ورزی پر کوئی عدالتی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اور اخلاقی حقوق جو حقوق ہے، ان کی مثال کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا اولاد کا اخلاقی فرض ہے، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے اور غریبوں کی مدد کرے۔ غرض یہ کہ قانونی حقوق یا اخلاقی حقوق اس لحاظ سے یہ مختلف ہیں کہ اخلاقی حقوق کی پشت پر قانون یا ریاست نہیں ہوتی، جبکہ قانونی حقوق کو قانون اور ریاست کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کسی شخص کو مار دے، جان سے مار دے، یعنی کسی سے زندہ رہنے کا جو ہے وہ حق چھینتا ہے، تو اسے قانون کے حساب سے سزا دی جاتی ہے، جبکہ غریبوں کی مدد نہ کرنے پر حکومت کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتی، اور غریبوں کی خدمت کرنا بھی اخلاقی حقوق میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکومت ان اخلاقی حقوق کی حفاظت نہیں کرتی، لیکن معاشرہ جو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے کسی حد تک ضرور اخلاقی حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے، اور عوام کے پاس ناراضگی یا نفرت ایک ایسا مؤثر ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے اخلاقی جو اقدار ہیں اور اخلاقی حقوق جو ہیں وہ معاشرے کے اندر کسی نہ کسی حد تک بحال رہتے ہیں، اور ان حقوق کی جو خلاف ورزی ہے وہ آسانی سے ہو نہیں سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ قانونی حقوق کی ہے، اور قانونی حقوق کے اندر پھر مزید 3 اقسام ہیں، جس کے اندر معاشرتی حقوق، سیاسی حقوق اور معاشی حقوق۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلے ویڈیو لیکچر کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔